اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو جاری تھا کہ ہم قرآن پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کی طرف عام طور پر ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں یا عام طور پر کتابوں میں صراحتاً ان کو جدا کر کے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے ان کو آپ کے سامنے الگ کر کے پیش کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ایک اور غلطی جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے وہ ہے بین الاقوامی معیار کے مطابق پڑھنا اور پڑھانا۔ دیکھیے، ہر چیز کے پڑھانے کے اصول ہیں، اگر ہم ان کے مطابق چلیں گے تو ہماری چیز جو ہے معیاری ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری چیز ایک جگہ شاید کامیاب ہو جائے، دوسری جگہ جا کر وہ ناکام اور فیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے اپنے دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے۔ وہ بچہ جب شہر میں آتا ہے تو وہاں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ شہر میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، وہ ملک کی سطح پر آتی ہے اور وہاں پر کامیاب نہیں ہو پاتی۔ ایک ملک میں تعلیم ہوتی ہے لیکن جب وہ بین الاقوامی مقابلوں میں وہ چیز جاتی ہے تو وہاں پر اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ دیہات، شہر، گاؤں، گھر، شہر اور ملک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک بین الاقوامی معیار موجود ہے۔ اگر ہم اپنی تعلیم کو اس معیار کے مطابق لے کر آئیں گے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، چاہے دیہات میں کر رہے ہوں، چاہے شہر میں کر رہے ہوں، تو ہم پوری دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس بین الاقوامی معیار کا خیال نہیں رکھا تو ہم ایک جگہ شاید کامیاب ہو جائیں لیکن دوسری جگہ ہم عام طور پر ناکام رہتے ہیں اور کامیاب نہیں ہو پاتے۔ مثال کے طور پر آپ ایک زبان سکھانا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچے کو، آپ نے اس کو جو زبان، فرض کیجئے کہ زبان انگلش زبان سکھا رہے ہیں، آپ نے سکھا دی۔ جو آپ کا انداز تھا وہی بچہ سیکھے گا، جو استاد کے پاس لہجہ تھا بچہ اسی کو قبول کرے گا۔ اب اگر آپ کا لہجہ جو ہے خود مناسب نہ ہو تو بچہ بھی وہی چیز سیکھ جائے گا۔ لیکن اگر ہم پڑھاتے وقت خیال رکھیں اور انہی الفاظ کو جو بھی اہل زبان ہیں انگلش زبان کے، اگر ہم انگلش پڑھا رہے ہیں، اگر ہم اسی زبان کو، اگر قرآن کی زبان ہے اور عربی زبان ہے اور قرآن پڑھا رہے ہیں، تو دنیا کے بہترین قاری کی آواز اس کو سنائیں اور کوشش یہ کروائیں کہ وہ اسی کی نقل کرے، تو وہاں پر بچہ جو ہے بین الاقوامی معیار کے مطابق جیسا کہ دنیا کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق پڑھے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا، اور خالی اپنے علاقے میں کامیاب نہیں ہوگا، پوری دنیا میں، کیونکہ معیار کے مطابق ہے اور معیاری چیز ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ عام طور پر بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں پارٹی بازی ہے، دنیا میں رشوت ہے، دنیا میں نقلی چیزیں ہیں، جعلی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک بات جس کی طرف ہمارے ایک برادر نے اشارہ کیا کہ نقلی مال کی اپنی قیمت ہوتی ہے، لیکن نقلی مال بھی اصلی مال کا محتاج ہوتا ہے تاکہ ملاوٹ ہو سکے۔ 100% نقلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو لینا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نقلی کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اصلی بنائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اصلی بنائیں گے تو ہماری قیمت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ تو جس کی طرف ہمارا اشارہ یہ تھا کہ استاد دیہاتی نہیں ہوتا ہے، استاد شہری نہیں ہوتا ہے، استاد بین الاقوامی وہ ہوتا ہے جو بین الاقوامی معیار کو جانتا ہے اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت شروع کرتا ہے۔ جب اس طریقے سے کرے گا، وہ چاہے اپنے گھر سے یہ کام کر رہا ہو، چاہے اپنے علاقے سے کر رہا ہو، جو ملک پہ کر رہا ہو، تو کوشش کریں کہ جو بھی شعبے کے ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ایک تجربے میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔
اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے پیغمبر نے سوال کیا، اگر ایک سامنے والا تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم کیا کرو؟ کہ اچھائی کروں گا۔ دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا میں اچھائی کروں گا۔ پھر بھی برائی کرے تو کیا ہے؟ کہا میں اچھائی کروں گا۔ کہا تم ایسا کیوں کرو گے؟ کہ جب وہ اپنی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں خدا کے لیے اپنی اچھائی کو کیوں چھوڑ دوں؟ تو نتیجہ جو ہے ذہانت کے اوپر نہیں ہے، نتیجہ ثابت قدمی اور استقامت کے اوپر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، خالی یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے نتیجہ نہیں آئے گا، ثم استقاموا، اس پر ثابت قدم رہیں تو اس کے اندر نتیجہ ہے۔ تو تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ تمام غلطی ہم نے بیان کر دی ہیں، لیکن شاید ان غلطیوں کو ہم ایک دن میں صحیح نہ کر پائیں، اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا اور مقاومت کرنا ہوگی۔ جب ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے تو یقیناً ایک دن نتیجہ آئے گا۔ قطرہ بھی پتھر پہ گرتا رہے مسلسل تو اس کے اندر بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ایک خدا نے انسان کو پیدا کیا، شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے تو خدا نے اس کو قبول نہیں کیا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اس کا خدا نے جواب دے دیا، لیکن خود خدا نے جو اعتراض کیا کہ ہم نے انسان کو ثابت قدم نہیں پایا کیونکہ ہم نے نتیجہ ثابت قدمی میں رکھا ہے، تو یہ اعتراض ہمارے اوپر وارد ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور مسلسل جستجو جاری رکھنا چاہیے۔ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم طریقے سے جاری رکھنا چاہیے۔ تنظیم الوقت توسعہ، اگر ہم نے وقت کو منظم کر لیا تو اس کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی، ورنہ دن کے 24 گھنٹے 25 گھنٹے نہیں ہوتے ہیں۔ آج کے درس کو یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔